فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور اس ریمائنڈر کے ساتھ کہ آپ جو روزے ہیں سنت پیر اور جمعرات کے روزے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو رکھتی تھی اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس سنت کو خاص طور پر آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ریمائنڈر ہے جی۔ ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو ریمائنڈ کروائیں کہ آپ یہ روزے رکھیں، کوشش کریں، فیملی ممبرس کو بھی اس کی تلقین کریں، دوست احباب سب کو، اور خود بھی اس کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے اس کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر نوٹ فرما لیجئے 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے آپ کو ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ، اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین، آج کی جو کرنٹ ہیڈ لائنز ہیں ہماری اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب کراچی میں 2 لڑکے اپنے ہی باپ کی بوری مد لاش سمیت گرفتار کر لیے گئے، اور مزید تحقیق سے معلوم یہ ہوا کہ بچے والد صاحب جو ہیں بچوں کو کہتے تھے اگر آپ کام کرو، کوئی کام کرو، کچھ کرو، لیکن اگر نہ کرو گے تو تم لوگوں کو واپس میں گاؤں بھجوا دوں گا۔ اس سے تنگ آ کر بچوں نے والد کو جو قتل کیا اور بوری مد لاش سمیت جو ہے گرفتار کر لیے گئے۔ اس سلسلے میں آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے کہ اولاد اگر اپنے والد کو قتل کر دے تو اس صورت میں قاتل بچوں کے لیے شریعت میں کیا سزا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ باپ جو اولاد کی پیدائش کا سبب ہے اور اولاد کی تربیت اس نے کی ہے، اولاد کو، بیٹوں کو اتنا بڑا کیا ہے، کام پہ لگا دیا ہے اور اسی طرح تعلیم دلوائی، اور اب بھی ان کو نصیحت ہی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کچھ محنت کر لو، کمائی کر لو، ورنہ تمہیں اپنے آبائی علاقے میں واپس بھیج دوں گا۔ اب اس بنیاد پر وہ اٹھتے ہیں اور باپ کو قتل کرتے ہیں۔ یہ جرم عظیم ہے۔ دراصل یہ جو قتل ہے، قتل اکبر الکبائر میں سے ہے۔ جو سب سے بڑے گناہ ہے، شرک ہے، جادو کرنا ہے، اور اسی طرح جھوٹی گواہی، یہ اکبر الکبائر میں سے ہیں۔ ان اکبر الکبائر میں سے ایک ہے قتل ناحق، یعنی یہ تو والد کا قتل ہے، عام ایک انسان کا، بے گناہ انسان کا قتل کرنا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو شخص اپنے والد کو قتل کرتا ہے تو یہ نہایت شنیع، یعنی شناعت اور قباحت اور خرابی اور برائی میں یہ حد سے بڑا ہوا جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس بندے کے اوپر، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ تو حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اپنے حق کے بعد ان کا حق ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر رب نے یہ پختہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرنی، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ تو ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، یعنی بہت زیادہ آیات ہیں، احادیث ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ تو اب یہ اولاد یہ اٹھتی ہے اور اپنے باپ کو قتل کرتی ہے، تو یہ سزا تو بلا شبہ قصاص ہے۔ اور اگر سارے جو باقی ورثاء ہیں وہ اس پر جو ہے نا سب متفق ہو جائیں عدالت کے اندر، تو ان بچوں کو، بیٹوں کو واقعاً قصاص کیا جائے اور ضرور قیاس کیا جائے، کیونکہ جب یہ قصاص نہیں ہوتا، نہ قتل نہیں کیا جاتا قاتل کو قصاصاً، تو اس سے جرم فروغ پاتا ہے، مزید لوگوں کو ایک شہ ملتی ہے کہ یار ایسا کرنے سے کچھ ہوتا تو نہیں، کچھ وقت کے لیے بندہ جیل میں جاتا ہے اور پھر واپس وہ آ جاتا ہے، تو ان کو نا مزید ایک طرح سے برانگیختہ ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں اس بات پر۔ تو یہ ہے دوسری جو سزا ہے ان لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت میں یہ ہے کہ قاتل، اپنے باپ کا قاتل، اپنے مورث کا قاتل، یعنی وہ شخص جس کی میراث میں اس کا حصہ بنتا ہے، یہ وارث اٹھتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے، یہ میراث سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کوئی ایک مورث شخص ہے، وہ وفات پانے والا ہے لیکن ابھی کچھ زندگی اس کی باقی ہے، یہ اولاد اٹھتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے تاکہ یہ میراث ہمیں جلدی مل جائے۔ بعض اوقات دادا کو ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات باپ کو، بعض اوقات ماں کو۔ تو یہ جو ہے نا جرم عظیم ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تو قصاص ہے، قصاص کے علاوہ دوسرا یعنی کہ دوسری سزا ان کی یہ ہے کہ میراث سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو اس مال میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اور ویسے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، یہ کیوں ایسے ہوتا کہ اولاد اٹھتی ہے اور پھر اس قتل یعنی اپنے والدین کو قتل کر دیتی ہے، اس کا اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں، اتنا بڑا قدم۔ بنیادی وجہ جو ہے نا یعنی مختلف اسباب ہے، ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ ماحول جو بچوں کا ہوتا ہے، اولاد کا، وہ ماحول درست نہیں ہوتا، یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دوست وہ برے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے دوست کی دین اور مذہب پہ ہوتا ہے، فلینظر، بس وہ بندہ دیکھے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اب یہ اولاد وہ جو ہے نا بدماشوں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ اور اسی طرح شرابیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور باپ جو ہے نا وہ اس کی تربیت نہیں کرتا۔ ایک یہ سبب، دوسرا سبب یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کیا کر رہے ہیں لیکن ان کو سمجھاتا نہیں ہے، تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ تربیت کی کمی ہوتی ہے، دین کے راہ پر نہ ان کو لگانا صحیح طریقے سے نہیں لگایا گیا ہوتا، تو پھر یہ نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس معاشرے پر ہم سب پہ کرم فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں جی۔ اس سلسلے میں آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے، دشمن سے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے تربیت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک مومن پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، آگاہ فرمائیے گا۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا دفاع کرنا اختیار کرنے کے لیے کئی حکم جاری کیے، اس میں تو ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ، اپنا دفاع وہ تم اختیار کرو جی۔ اور اسی طرح وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم تیاری رکھو اپنے جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق تم نے اپنی تیاری وہ کر کے رکھنی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ قوت بھی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھ کر بھی۔ اور یہ قوت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی وہ یہ ہے کہ الا ان القوت الرمج، کہ جو قوت ہے وہ ہے پھینکنا۔ اچھا، اس کا عموماً معنی تیر اندازی ہی کیا جاتا ہے، لیکن آج کی اس جدید دنیا کے اندر نا
الرمیو کا وہی معنی صحیح ہے جو ہمارے شاہینوں نے کیا. جی بالکل. الرمش یعنی پھینکنا، ایسی قوت اور طاقت کے ساتھ بارود برسانا، پھینکنا اور نشانے کا صحیح ہونا. تو یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی. اور دیکھیے کہ شریعت کے الفاظ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، یہ کتنا صادق آتا ہے. اس دور میں وہ تیر اندازی میں بھی اس کا اطلاق تھا، آج یہ گولہ و بارود پہ بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو یعنی ایسی جو کوششیں ہیں، ایسی سرگرمیاں ہیں، یہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اگر دیکھیں تو آپ نے ایسی کھیلنے کا حکم دیا تھا جن میں یہ انسان کی جسمانی قوت، صلاحیت، اس میں اضافہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بعض اوقات آپ کے سامنے ایسے مظاہرے پیش کیے جاتے تھے جن کا تعلق ایسے کاموں سے تھا جو جہاد میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 ٹیمیں علیحدہ ہوئیں آمنے سامنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو ایک گروہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، تو جو مخالف تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پھینکیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم تیر برساؤ، بنی اسماعیل تمہارے والد بھی رامین یعنی تیر برسانے والے تھے، تیر پھینکنے والے تھے، تو میں تم سب کے ساتھ ہوں. پھر انہوں نے مقابلہ کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر مقابلے کرایا کرتے تھے ایسے بھی، ترغیب. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا معوذ اور معاذ یا معاذ بن عمرو بن جموع، انہوں نے کس طریقے سے ابو جہل کا جو ہے نا اس کو قتل کیا. اب اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا شکار کرنا یہ بغیر کسی ٹریننگ یا اس کے تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والد بھی، دادا بھی، بیٹا بھی، وہ سارے تربیت یافتہ تھے. ان کو پتہ تھا کہ جنگ میں کیسے مقابلہ کرنا. الحمدللہ جنگی مشقیں جاری رہتی ہیں. سال بھر میں مختلف اوقات میں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ ڈیفنس کی سطح پر جو ہمارا آرم فورسز ہیں ان کے اندر یہ وہ تو جاری رہتا ہے. اور اسی طرح ہمیں بھی یعنی اپنے طور پر بھی جو شہری دفاع یا سول ڈیفنس کے طور پہ ہم کرتے ہیں، ہم لوگ سب یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو ہم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے ہم تیار رہیں اور اپنا دفاع بھی کریں اور دشمن کا مقابلہ بھی کریں. ٹھیک ہے. اور یہی دفاع کا حق ہے. اور یہ اگر حکومت نے اقدام کیا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کا، تو یہ خوش آئند ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب واٹس ایپ پہ میرے سوال جو موصول ہوا ہے، ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ شوہر کی طرف سے ملے تحائف کو عورت نے مکان میں لگا کر اپنی بیٹیوں کے نام منتقل کر دیا، جبکہ شوہر نے دوسری شادی کر لی. کیا یہ شرع درست ہے؟ جب تحفہ خاوند نے دے دیا ہے تو پھر عورت کی ملکیت میں وہ تحفہ آ گیا ہے. وہ جو بھی کرے وہ اس کی مرضی ہے. وہ اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے یا کسی اور کو وہ تحفہ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے. تو شرعاً تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی خاوند نے جو بیوی کو تحفہ دیا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے. اب ملکیت میں جانے کے بعد اس نے اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو دے دیا ہے، تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ انصاف کرتی، اور اگر انصاف کیا ہے تو بہت صحیح ہے. یعنی اولاد، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو اس میں سے حصہ دیتی جو اس کی اپنی اولاد ہے، تو پھر تو بہت بہتر ہے. اور اگر ناانصافی کی ہے، صرف بیٹیوں کو دیا ہے اور بیٹوں کو نہیں دیا ہے، یا بعض بیٹیوں کو دیا ہے بعض کو نہیں دیا، پھر یہ جائز نہیں ہے. یہ جرم ہے. حدیث میں ایسا ہی آیا ہے. اس کو پھر ظلم کہا گیا ہے، جور کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کو، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام بطور تحفہ کی دیا تھا، تو وہ اس کی والدہ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی آئے اور کہا میں نے اپنے بیٹے یہ نعمان کو ایک غلام بطور تحفہ کی دیا ہے، تو آپ اس پہ گواہ بن جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی پوچھا کہ تمام اولاد کو اس طرح کا تحفہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اس کی ماں ہی کہتی تھی کہ اس کو دے دو، اس کی کوئی دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جور ہے. میں انی لا اشہد علی جور اعدلوا بین اولادکم. اولاد کے درمیان عدل کرو. اور اولاد کے درمیان عدل کرنے سے پھر جو ہے نا اولاد کی محبت بھی والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، یہ پھر برابر رہتی ہے. اس میں اونچ نیچ پھر نہیں آتی.
اور اگر عدل نہیں کرتے تو پھر اس میں عداوتیں بڑھتی ہیں. یہ جو پہلے ہم نے واقعہ بیان کیا اس کے متعلق گفتگو کی، اس کا سبب تو کوئی اور تھا، لیکن ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ماں باپ اولاد کے درمیان عدل نہیں کرتے تو ان کے اندر یہ جو بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ایسے برے نتائج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا لیکن کالر میں ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنت حوا صاحبہ ہیں جی راول پنڈی سے. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. سر میں ہمارے گھر میں بہت سی مسائل ہیں، جادو کی وجہ سے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، اور میرا جناب جو ہے وہ آپ کی آواز میں ڈسٹارشن ہے تھوڑا سا، اگر تھوڑی کلیئرلی آپ بولیں گے ہم تک بہتر آواز آئے گی. جیسے ہمارے اوپر جو جادو کا ویزا ختم ہوتے ہیں، بند سے رکاوٹیں دور ہو جائیں، میرا گھر بھی بست ہے اور ہمارے اور جو گھریلو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں. جی جی ٹھیک ہے، گھریلو مسائل ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بنت حوا صاحبہ آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب گھریلو مسائل ہیں کیونکہ ڈسٹارشن کی وجہ سے کچھ خاص سمجھ نہیں، لیکن گھریلو مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. سمجھ آیا کوئی ایسے جادو کا بھی کوئی کہہ رہی تھی. گھر والوں کے سارے حالات خراب ہیں اس وقت سے بتا رہے ہیں جی، اور ان کے بھی اوور آل جو ہے نا اس وقت تنگی کا شکار ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. گھریلو معاملات سے لے کر اور خاندانی جتنے بھی معاملات ہیں سب جو ڈسٹرب ہیں اس بارے میں مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے. ایک تو تربیت اور کونسلنگ کی ضرورت ہے ایسے مرحلے میں، کیونکہ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہتھیار دیا ہے کہ جس سے بڑی بڑی بھی آزمائشیں نا چھوٹی محسوس ہوتی ہیں. وہ یہ کہ جو بھی ہمارے جسم و جان پر، ہمارے ایوان پر، ہمارے مکان پر جو بھی چیز آتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوتی ہے کہ ان کو فلاں موقع پہ یہ چیز پیش آنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی اسی لیے ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس پہ اتراؤ نہ، اور جو تم سے رہ گیا ہے اس پہ غم نہ کرو، یعنی غم نہیں کرنا. تو غم نہ کرنے سے کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان پھر پشیمان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو وہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. ہماری تقدیر، ہمارے معاملات سب ایسے ہوتے ہیں. یہ تو کنفرم طور پہ یہ جان لینا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب اس کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ بما کسبت ایدی الناس یا بما کسبت ایدیکم، کہ جو ہم کماتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں بعض اوقات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی. جب یہ ہوا، جب یہ ہمارے حالات بدلنے شروع ہوئے تو ہم تو نہیں بدلے، یعنی کہ ہم نے کیا ایسا کیا کہ ایسے ہو گیا. اگر ہمارے بڑوں کے حالات ٹھیک تھے، ہمارے ساتھ ایسے جو ہوا، ہم میں کیا ہوا، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایسے بھی سوال لوگ کرتے ہیں اور پیش آتے ہیں کہ جی ہم تو صوم و صلات کے اسی طرح پابند ہیں جس طرح تھے، اور اب لیکن حالات بدل گئے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ایمان اور توکل اور یقین کی باتیں کرتا ہے یا دعائیں کرتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس پہ وہ قائم بھی ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا آزماتا ہے، جیسے ایک محبوب کو آزمایا جاتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تو یہ اس نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب جو دعائیں ہیں اس حوالے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں اور اللہ کا زیادہ زیادہ شکر ادا کریں جو بھی نعمت ان کے پاس ہے. یہ نہ دیکھیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا ہے موجود ہے. بالکل جی، اور کس کس نعمت سے اللہ نے نوازا ہے. یقین کریں وہ جو محرومی ہے نا وہ بہت چھوٹی دکھنے لگتی ہیں. تو یہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ زیادہ زیادہ پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں. یہ بھی ان کی فیملی کے ایک ایک فرد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انشاءاللہ ان کے حالات ضرور پلٹا کھائیں. صاحب آپ کی جو بات آپ نے جیسے کی ہے جو موجود ہے اس پر شکر لازم ہے. جی وہ کہ آج ہی کچھ جو ایک ویڈیو سامنے سے گزری، پیرالائزڈ تھا مکمل طور پہ ایک شخص، اور اس کی وائف ہی اس کی ٹیک کیئر کر رہی تھی، ایون کہ خوراک بھی نہیں کھا سکتا تھا. تو اس صورت میں جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے، نیچے دیکھا جاتا ہے کہ اگر فائنینشلی طور پہ اس وقت اسٹیبل نہیں ہوں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، میں چل کے مسجد جا سکتا ہوں، چل کے اپنے کام کر سکتا ہوں، کھا پی سکتا ہوں، واش روم کر سکتا ہوں،
یہ تمام تر چیزیں اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر ہم جو موجود ہے اس پر شکر ادا کریں تو شاید صحیح بات ہے. بندہ دیکھنے لگے نا کہ جو ہے میرے پاس, تو یقین کریں وہ محرومیاں جو ہیں, اور انسان کی عادت کیا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں احسانات ان کو ایک طرف رکھ کے جو تھوڑی بہت محرومی ہوتی ہے نا اس کو لے کے بیٹھا رہتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے بولا ہے کہ اگر معاملات زیادہ ہیں تو دعا جو آپ نے بتائی ہے ذکر, اللہ تعالیٰ تمام تر جو مشکلات ہیں انہیں دور کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب, ہماری طرف سے بھی, اور آپ خاص طور پہ شیخ محترم آپ سے درخواست ہے, جو بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں لوگ دعا کا خاص طور پر اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کی حالات کو درست فرمائے, آسانی لے آئے, اور جو جادو کا اثر ہے اللہ تعالیٰ اس جادو کے اثر کو بھی مٹائے. باقی بھی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھی ختم فرمائے, اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں سب کے حالات کو درست فرمائے, مشکلات حل فرمائے. آمین. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے سوالات اور جو کالز ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت نمبر شو ہو رہا ہے, وہ نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہم یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے, اور لائیو اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالعلی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اگر روزمرہ خرچ کے لیے بمشکل رقم پوری ہوتی ہو تو کیا قربانی کے لیے بچت کر کے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے؟ قربانی ایک سنت عمل ہے, یعنی مؤکد سنت عمل ہے, اور بہت تاکید اس کی آئی ہے, لیکن یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے, اور جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ من وجد ساعتاً, جو گنجائش پائے, جو فراخی اور وسعت پائے, پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ میں نہ آئے. اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے, گنجائش نہیں پاتا, تو اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے. اب جو ہے نا یہ خرچ جو بمشکل یہ پورا ہو رہا ہے ان کے گھر کا, مزید اگر وہ اپنے اوپر تنگی کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. یہ کریں تو اس دن بڑی خوشی والی بات ہوتی ہے اور خوشی والا دن ہوتا ہے. اگر یہ بھی قربانی کرے اور اللہ کی رضا مد نظر ہو, خالص اللہ کی رضا, تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ بچے گوشت مانگتے ہیں اور بچے جو ہے نا محلے کی دوسرے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے لیے بھی جانور خریدو, ہم نے بھی اس کو چرانا ہے اور پھرانا ہے, تو پھر اس وجہ سے بندہ اپنے اوپر سختی کر کے جانور خریدتا ہے, تو یہ پھر ایک رواج ہو گیا ہے. اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے, اور بچوں کو خوش کرنے والی بات ہے. تو گوشت ہے, گوشت پھر کھا لیں گے, اور جو ہے لوگوں کے ساتھ برابری بھی ہو جائے گی. یہ ایک عبادت ہے, اور عبادت کے اندر اللہ کی رضا یہ ہونی چاہیے, اور اخلاص یہ لازم ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا معتبر ہونا یہ نیات کے ساتھ ہے, نیت کے ساتھ ہے. خلوص ہو, اخلاص ہو, تب عمل معتبر ہے. اور اگر اخلاص نہ ہو, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, لوگوں کو یہی حکم ہوا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے, دین کو اللہ کے لیے, یعنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے کریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور حیات, یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ مد نظر ہو, باقی اپنے اوپر سختی اور جبر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑی مفتی صاحب فرمائیے گا. جی, اس میں ٹھیک فرمایا شیخ نے. بہرحال یہ ہے کہ ہمیں عموماً ہم حسن ظن نہیں رکھتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں اس کا یہی مقصد ہوگا کہ اللہ کی رضا کی خاطر. ظاہر ہے جو اپنا بچا کے اور قربانی کے لیے جمع کر رہے ہیں اس کا ایک شوق ہے, ولولہ ہے,
یہ ان لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے جن کے پاس وسعت ہوتی بھی ہے اور وہ اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ عجیب ہمارے ہاں چلن ہوتی ہے کہ ان دنوں میں آ کے نا مختلف بحثیں، جی آپ قربانی کے بجائے آپ یہ کام کر لیں، قربانی کے بجائے آپ ایسا کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے دیکھیں کتنی مثال ہے کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان پہ لازم تو نہیں ہے، لیکن جذبہ ان کا بڑا اچھا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں نا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کما کے رات بھر محنت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نہیں ہے پھر بھی کما کے صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے کما رہا ہے، تو اگر کوئی اپنی کمائی سے تھوڑی بہت بچت کر کے وہ دیتا ہے تاکہ قربانی کر سکے تو یہ بہت اعلیٰ صورت ہے، اور ہمیں حسن ظن ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے اعمال کو بڑی پذیرائی بخشے گا، قبولیت بخشے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ میرا میاں نے بولا کہ کوئی وظیفہ ایسا دسو میرا گھر بان جائے، میں خوش ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اشفاق صاحب نے بتا دیا جی، مفتی عبدالولی خان صاحب حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حالات کو بہتر فرمائے، بہتر سے بہتر فرمائے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ حدیثی دعا ہے، اس کا کثرت کے ساتھ، درود شریف کثرت کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دل کے نا وہ گہرائیوں سے یقین کے ساتھ اس دعا کی کثرت، صبح و شام تسبیح، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، اور اسی طرح یہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اور نماز کی پابندی وہ تو بنیادی چیز ہے، وہ لازم ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فراخی لائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی یہی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے بھی ایک میسیج ہے، ریمائنڈر ہے، ہر پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کال کریں، کیونکہ کالز کافی کیو میں بھی موجود ہوتی ہیں، کافی کالر اس وقت آن لائن ہوتے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ نے کال کرنی ہے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر لینا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہے، ہم آپ کی جو بات سمجھ پائیں گے، آپ بھی ہماری بات سمجھ پائیں گے۔ صرف اتنی سی آپ نے ہم پہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جب کال کریں صرف اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے۔ جی مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب اپنے سوال کی جانب بڑھیں گے، کیا زکوٰۃ کی رقم سے ایسا کنواں صاف کرایا جا سکتا ہے جس سے عوام اور خاص سب استفادہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، یہ خلاصہ جواب تو یہی ہے کہ نہیں۔ اچھا یعنی زکوٰۃ کی جو رقم ہے، پیسے ہیں، یہ تو مستحقین کو ہی دینے ہیں۔ اب جو کنواں ہے اور اس سے سب لوگ پانی پیتے ہیں، سب لوگ عام و خاص، مالدار، فقیر، غنی اور اسی طرح مسکین، سارے وہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں، تو ایسے کنویں پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہاں پر صرف غربا آتے ہیں، مساکین آتے ہیں اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، پانی وصول کرتے ہیں، تو وہاں پر تو یہ گنجائش نکلتی ہے، لیکن ہر عام و خاص ایک جگہ سے پانی وصول کرتا ہے اور اس کنویں کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ، اور اس کے مستحقین معلوم ہے۔ یہ جو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، یہ اب ایسی جگہ ہے تو یہاں پر آپ ویسے انفاق کریں، ویسے صدقہ دے دیں اور ویسے کوئی خیرات نیکی کریں، تو زکوٰۃ جو ہے اس کے مستحقین الگ ہیں، وہ مساکین ہیں، فقراء ہے، غارمین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، اور اسی طرح دیگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ابن السبیل ہے، تو یہ ان کو ملنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح کرتے ہیں ایسی چیزوں پر، ادھر زکوٰۃ کا پیسہ ادھر زکوٰۃ کا پیسہ، تو جو اصل فقیر ہے، مسکین ہے، ان کو پھر یہ پیسہ ملتا نہیں زکوٰۃ کا، تو ان کی زندگی مزید تلخ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی بات بالکل ایسے ہی ہے، اس کے مزید کچھ نتائج سامنے لاتے ہیں، وہ ایسے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے مثلا علاج کرتے ہیں اور ہر ایک کا کر رہے ہوتے ہیں، غریب کا بھی، امیر کا بھی، اور امیر بھی فری کروا رہے ہوتے ہیں وہاں سے علاج، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ایسے کیٹیگری کرنی چاہیے ایسے اداروں کو جو بھی ہیں ایسے، کہ جی آپ ضرورت مند ہیں کہ نہیں، تو اس کے علیحدہ کارڈ یا ایسا کوئی ہو، وہ ان تک ہی رکھا جائے، باقی سب کو ان سے پیسے ہی وصول کیے جائیں جیسے ٹرسٹی ادارے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے اگر یہ ایک چیز ایڈ آن ہے کہ آپ
اس کے مستحق ہیں کہ ہاں نہیں ہیں، ہاں آپ یہ کو تو پہلے حکومت ثابت تو کرنا کرتی ہے، حکومت کے حکومت اداروں اگر میں کرتی ہے، اگر اینڈ کسٹمر جو ہے وہ اگر جھوٹ بولے ہاں وہ تو پھر اس کے ذمہ ہے، وہ پھر تو اس کے ذمہ جی جی وہ اس کے ذمہ ہے۔ میں بات کروں ایسے ٹرسٹی ادارے ایسے جو ہوتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ لیتے ہیں اور ایسے رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، جی بالکل اور اس پہ مثلا کہیں پانی کا انتظام کرا دیا ایسے ہی اب زکوٰۃ کے پیسوں سے، اب ظاہر ہے وہ ان کے مستحق تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کے معاملے میں بڑا کانشیس ہونا چاہیے کہ یہ کون اس کے مستحق ہے، اور وہاں تک پہنچانی چاہیے۔ ٹھیک ہے اور جو ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے دیگر رفاع عامہ کے کام میں بہت زیادہ بڑھ کے کر رہے ہیں نا، تو اس میں بھی کئی جو ہے نا ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر خشک سالی ہے، سندھ کے خاص طور پر علاقے، وہاں پر کنواں بنوانا، ہاں یہ بھی سوال غالباً ادھر سے ہی آیا تھا، سندھ سے ہی مجھے جہاں تک یاد ہے۔ تو یعنی تو ان علاقوں میں ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا خشک سالی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کافی بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر نہیں ادھر بھی امیر لوگ موجود ہیں۔ نہیں مفتی صاحب، کچھ ایسے علاقے ہیں نا جہاں پر الحمدللہ پیغام ٹیلی ویژن جو ہے وہاں تک جاتے ہیں، ان کی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، کنویں بنوائے جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ٹرسٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان علاقوں میں، ہاں جن میں یعنی ہاں جی عموماً جی جس میں عموماً غریب ہی ہیں، مسکین ہی ہیں، تو ظاہر ہے ادھر تو کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ان کی جانب پڑے گی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی محمد یاسین برے والا سے بول رہا ہوں سر۔ جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ سر ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، جی 7 دن جو منگل کا دن ہے اس میں کوئی کام کرنا ہے، سرکاری کام ہے، دوسرا کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد یاسین صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی یہ لوگوں نے خود سے منگل کو کوئی ایسا بنایا ہوا ہے منحوس دن، شریعت اسلامیہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے دن سارے اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں خیر۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی وجہ سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان پر وہ نحوست ہوتی ہے کسی وجہ سے، تو اس میں دنوں میں کوئی بھی نحوست نہیں ہوتی۔ مثلا دیکھیے عاد اور سمود پہ جو عذاب آیا، وہ 7 راتیں 8 دن اور سارا وہ سلسلہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اب یہ جو ہے ان پہ وہ نحوست کی راتیں تھیں، لیکن وہی اہل ایمان کے لیے نحوست کی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنوں میں نہیں ہوتی نحوست، وہ اپنے جرائم کا اصل میں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے ویسے یہ بنا رکھا ہے منگل کو، یہ اپنے اپنے دنوں کی تقسیم کی ہوئی ہے، کوئی بدھ کو، کوئی ایسے کوئی محاورے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ جی یہ نامناسب سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے شریعت اسلامیہ نے جمعے کو اہمیت دی، آپ جمعے کو کوئی اچھا کام کرنے کی سوچتے ہیں کہ چلیں یہ اچھا کام جمعے کو ہو جائے، وہ کوئی عبادت نہ ہو، ویسے کوئی آپ کا کام ہے کہ چلے عید کا دن ہے مسلمانوں کی تو اس میں ایک کام ہو جائے، تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی دن کو منحوس سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے سمجھے بد فعلی یا نحوست اس کو قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ نیک فعل لینا، اچھا دن، اچھے وقت کا انتخاب اور اچھی چیز، اچھے نام سے فعل لینا، یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے۔ جی یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا بدفعلی والے، نحوست والے، یہ علاقائی ہوتے ہیں۔ ایک علاقے میں نا لوگ اس دن کو یا اس چیز کو منحوس سمجھتے ہیں اور بدفعلی لیتے ہیں اس سے، دوسرے علاقوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ جو خطہ ہے بر صغیر، اس میں یہ منگل کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ اور ان کا جو ہے نا رویہ ہے، تو اب مسلمانوں کے اندر بھی ایسا آ گیا ہے۔ دن جو ہیں یہ سارے اللہ کے دن ہیں، اور زمانہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا ہے، تو اس کو گالی دینا یا اس کو منحوس سمجھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ طائرکم معکم، وہ جو تھے انبیاء علیہم السلام ان کے پاس آئے اور ان کو دین اور توحید کی بات بتائی، تو پھر ان پر سختی آئی، تو جب بات انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے اور تمہاری نحوست ہم پر آ پڑی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ جو کہا کہ طائرکم معکم، وہ انبیاء کے ذریعے سے کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ہی ساتھ ہے، تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خود نہ انبیاء میں نحوست ہے، نہ انبیاء کی دعوت اور باتوں میں نحوست ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، تفصیلی طور پہ آپ نے آگاہ کیا۔ اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا بچوں پر روزانہ دم کرنا نظر بد کے لیے شرعاً درست ہے؟ بالکل درست ہے۔
اچھا ٹھیک. ہاں جی، یہ جو ہے روزانہ دم کرنا جب خطرہ ہو، اور خطرہ روزانہ ہی ہوتا ہے، تو روزانہ خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے ہر وقت ہاں جی اپنے اوپر بھی دم کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ شام ہوتے ہی بندہ یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ اب روزانہ اس طرح ہی ہے، تو یہ بھی ایک دم ہی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. تو اسی طرح دم بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. مفتی صاحب جی، جو دم کا تذکرہ ہے جو خاص ہے نظر بد کے لیے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اپنے نواسوں کو، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو، اور ان کو دم کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور ساتھ یہ فرماتے تھے کہ جو آپ کے والد ہیں نا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنے بچوں کو سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس کا دم کیا کرتے تھے. یعنی وہ بھی جو ہے نا ماضی میں جاری استمراری اسے کہتے ہیں، یعنی ایسے کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے دم تو چلا آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے. اگر آپ کرتے ہیں ہاں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم دونوں کو سپرد کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. مکمل کلمات. ہاں، یعنی کیسے مکمل کلمات ہیں جن سے کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، کہ غالب نہیں آ سکتا، ان کلمات کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہامہ، ہر قسم کے شیطان سے اور ہر قسم کی بیماری. وہ ایک وہ کہتے تھے کہ ایک وہ سر میں جو ہے ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جتنے ہوتے ہیں نا حشرات یا ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی یا نظر آتی ہیں، ان سے ڈنک والی جی یعنی بچھو ہے، سانپ ہے، اس طرح ان سے اور موذی ہیں، جو اس قسم کی ساری جو ہیں. اور من کل شیطان وہامہ اور من کل عین لامہ، اور ہر آنکھ جو ملامت کرنے والی ہو، یعنی جو انسان کے لیے اچھی نہ ہو، وہ برا سوچتی ہو، جیسے حسد کی آنکھ ہے، جیسے نظر بد ہے، جیسے دیگر ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا اس قسم کی ہر قسم کی آنکھ سے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ اس کا معنی ہے. جامع دعا ہے. ہاں، بڑی جامع دعا ہے. اور یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی. خاص وظیفہ ہے مفتی صاحب. ظاہر ہے یہ ایسے سمجھیں عظیم ترین ہستیوں کا عظیم ترین وظیفہ ہے، تو ظاہر ہے اس کے تو کوئی مقابل نہیں. ٹھیک ہے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب آپ بھی فرمائیے گا وظیفے کے بارے میں. تو یہی جو بات انہوں نے بیان فرمائی یہ کامل بات ہے. جی اچھا، میں ایک پوچھنا چاہوں گا، سوال پوچھا گیا ہے، ہماری بہن نے پوچھا ہے جی، کہ سورہ قلم کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ پڑھ کر نارملی دم کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ جامع ایک دم ہے. وہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ شرعی طور پر یہ احادیث میں موجود ہے یہ دم؟ وہ جو آیات ہے نا جی سورہ قلم کی جو آخری ہے، جی جی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس سے یہ نکالتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نظر لگاتے ہیں. تو چونکہ یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، تو اہل علم جو ہے نا جب بچوں کو دم کرتے ہیں یا کسی کو بھی دم کرتے ہیں تو ان آیات کو بھی لے کے دم کرتے ہیں خاص طور پہ. ہاں جی، تو گنجائش ہے، جواز ہے. جب اس کو ایسے نہ سمجھا جائے کہ یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ثابت سنت ہے، باقی یہ ہے کہ دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب جی ہاں جی وہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کی جامعیت ایسی ہے کہ اس میں جس بات کا تذکرہ ہے اس میں اشارہ بھی ہو، اگرچہ اس کا لفظ ہو تو اس کو بھی آپ دم کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ آیت الکرسی دیکھ لیں، آیت الکرسی کو جو حفاظت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کے تو کئی مقاصد ہیں. حفاظت کے لیے پڑھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا نا، جب شیطان نے بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کر دی کہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی. تو اس سے یہ پتہ چلا اب آیت الکرسی میں حفاظت کے لفظ کیا ہیں، ولا یعود حفظہما،
کہ ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. بس انہی الفاظ کی وجہ سے دیکھیں وہ حفاظت کا ایک ذریعہ بن گئی ہے آیت الکرسی. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت میں جس بات کا تذکرہ ہے آپ اس کے علاج کے لیے، اس کے حل کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں. مثلا لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں نا کہ ہماری یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی جیسے پوچھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بتایا. کہتے ہیں میں خود یہ آزماتا ہوں، فیصل الوی صاحب وہ کہتے ہیں میں خود آزماتا ہوں، ان اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باریک باریک چیزوں کو بخوبی دیکھنے والا ہوتا ہے. یعنی ایک باریکی کو ہم وہ نہیں جانتے، وہ ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے ہماری کیا کیا ضرورتیں اور وہ پوری کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بہت باریکی سے اپنے بندوں کے اعمال دیکھتا ہے اور رزق دیتا ہے بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے. تو یہ ہے اس میں یہ لطافت کا ذکر تھا تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس کو بڑا اچھا پایا. اسی طرح جو بھی شخص قرآن مجید کی جس آیت کو جس میں جس بات کا تذکرہ ہے اس کو اس کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرما دے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کے لیے الحمدللہ دونوں مفتیان کرام نے وظائف کا گلدستہ پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور جو مشکلات ہیں ان میں ان دعاؤں کو، ان وظائف کو ایڈ آن کریں گے. باقی آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لیکن آپ کو ریمائنڈ کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 042111700 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو اسٹریمنگ کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. جو لائیو اسٹریمنگ ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں سوالات ہیں یوٹیوب کے، وہ شامل کرنا چاہوں گا میں. فضا چودھری لکھتی ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ اجتماعی دعا اگر کوئی مناسبت ایسی بن جائے کہ اس میں سارے لوگ بیٹھ کے دعا کرنے لگے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. یہ تدفین کے بعد اجتماعی دعا ہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور باقاعدہ باقی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی مانگی ہے. فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے یہ روایت ذکر کی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بخاری شریف میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا وہ شہید ہو گئے. شہادت سے پہلے انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا. جس بندے نے، جس کافر نے قتل کیا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچے کو، تو ابو موسیٰ اشعری نے اس کو قتل کر دیا. پھر آ کے اپنے چچے کو بتا بھی دیا کہ آپ کا قاتل جو ہے نا وہ قتل ہو گیا ہے، میں نے قتل کر دیا ہے. تو جب وہ وفات پانے لگے تو وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے کہنا کہ دعا کر دینا. تو جب ابو موسیٰ اشعری آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساری بات بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر دعا مانگی ان کے چچا کی مغفرت کے لیے، اور ابو موسیٰ اشعری نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. اور پھر ابو موسیٰ اشعری نے بھی کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا فرمانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی. تو یہ ایک اجتماعیت کی ایک صورت بنتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے نا وہ دعا نہیں مانگی جاتی، وہ ایک رسم کے طور پر اس کی ادائیگی ہوتی ہے کہ لوگ آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے دعا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جو ہے نا کچھ اور کر رہا ہے، آپس میں ساتھیوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، لیکن ہاتھ ایسے اٹھا کے پھر جب پتہ چل جاتا ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے پھر وہ کر لیتے. تو یہ اجتماعی دعا نہیں ہے، یہ تو اجتماعی دعا کی یعنی کہ ایک بدترین صورت بن جاتی ہے کہ دعا مانگ نہیں رہے اور ویسے ہی نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو دعا ہی نہیں مانگتے. اور ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے لازم بھی نہیں ہے. بندہ ویسے ہی کہہ دے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، تو ایسے کوئی دعا مانگے ٹھیک ہے.
لیکن اگر ایک بندہ آ کے وہ کہتا ہے میں نے دعا مانگنی ہے اس میت کے لیے جو تمہارا میت ہے اس کے لیے، اور ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرا کوئی بھائی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں حرج کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے۔ مفتی صاحب جو مفتی صاحب نے جیسے ذکر کیا اس کے اندر دعا کے جو آداب کے خلاف جو معاملات کیے جاتے ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی جی، اچھا اس میں ایسا ہے کہ ہمارا معاشرہ نا افراط و تفرید کا شکار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ بالکل ہی دعا مانگنے کو ناجائز ایک طرح کا تصور کرتے ہیں، فوت شدہ کی میت کے گھر جا کے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ جب آپ گئے ہیں نا تعزیت کے لیے تو ادھر اہم کام جو فوت شدہ کے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دو تو حوالے شیخ صاحب نے دیے، اور ایک سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی رضی اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فوری دعا کی، اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا ارحم الراحمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعزیت کے لیے زندہ لوگوں کے پاس جانا تو ان کو تعزیت تسلی دینی ہے اور فوت شدہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں نا، تو وہ کرنے کا جواز تو ہے۔ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ویسے دعا کر دیں اور اس کے لیے جنت کی، آخرت کے بہترین حالات کی، بہترین مہمان نوازی کی، کچھ بھی ایسی دعائیں کر دیں۔ اچھا ایک یہ، اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا پہلو کیا ہے، یا دوسرے لوگ وہ دعا کو ایسا لازمی انہوں نے ایسے ہی بنا لیا، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے، وہ بیٹھنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھیں 3 دن کے لیے کم از کم۔ تو شریعت میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خاص قسم کی ایک مجلس قائم کریں اور اس میں خاص قسم کی صورتحال، کھانے چل رہے ہوں تو اور اس میں جو بھی آئے وہ سب کچھ چھوڑ کے تو ایسے ہاتھ کریں اور دیکھیں ادھر ادھر کہ سب نے پھیل لی ہیں تو اپنے بھی پھیل لیں۔ اب یہ دعا کا ایک ایسے سمجھے بناوٹی سا ایک طریقہ ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یعنی یہ غفلت، یہ رواج، یہ سماج، یہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اصل ہے جس کی ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو یعنی دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں قبولیت ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے، لیکن اس کے لیے طریقہ وہی ہو کہ آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کہہ دیں، اور کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو فردوس بری میں جگہ دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے، یعنی ایسے کلمات کہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا والد کا ہی نام برقرار رکھنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی بالکل، اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ اس حوالے سے بھی افراط اور تفرید کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نے، بیوی نے خاوند کا نام لگا دیا اور وہ شادی کے بعد، تو اس نے تو تبدیلی نسب کر لی، اور وہ حدیثیں چسپاں کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، جس میں آیا ہے کہ من انتمى الى غیر ابیہ او غیر موالیہ، جس نے اپنے آپ کی نسبت کی غیر باپ کی طرف اور اسی طرح غیر مالکوں کی طرف، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ آیات یہاں پر چسپاں کرتے ہیں، وہ حدیثیں۔ اچھا، اور بعض پھر ایسا ہے کہ لازماً ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی شادی ہو گئی، شادی کے دوسرے دن، بلکہ ابھی نسبت ہی ہو گئی ہے، تو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، باپ کا نام چھوڑ کے کس کے نام، خاوند کا نام لگا دیتی ہیں۔ تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا نام ہی رہنا چاہیے۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ آخر تک ہی رہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی ایسے نہیں بولا گیا کہ عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ عائشہ تھی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور اسی طرح دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان کے آباء کے نام وہ چلتے رہے، حالانکہ بعض اس وقت مسلم بھی نہیں تھے۔ مثلا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت ان کی بیٹی ام حبیبہ
رضی اللہ عنہا، وہ جو تھی ابو سفیان کی بیٹی تھی اور نسبت ان کی اسی کی طرف ہی ہوتی تھی. تو اصل تو یہ ہے کہ یہ روش، یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، والد کی طرف نسبت ہے اور اس نسبت کا مطلب ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کی اولاد ہے. اچھا، اگر کسی نے ایسے کر لیا کہ والد کی بجائے شادی کے بعد خاوند کی طرف نسبت کر دی، تو یہ نسبت وہ باپ اور بیٹی والی نسبت نہیں ہے. ہاں بالکل، کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے تو ناجائز کر دیا ہے، غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کر دی. اللہ کے بندو، وہ غیر باپ کی طرف نسبت کر دی، لیکن یہ نسبت کو بھی دیکھو نا، یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ نسبت میاں بیوی والی نسبت ہے اور وہ نسبت باپ بیٹی والی نسبت ہے. لہذا دونوں میں فرق ہے. ان احادیث کو اس پر چسپاں اور لاگو کرنا جس میں غیر باپ کی طرف اپنی نسبت بیان کرتے ہیں، یعنی نسب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باپ ہے نہیں اور اس کو بندہ اپنا باپ بنا لے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن جب کوئی لڑکی شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ خاوند کو باپ بنا رہی ہے اور اپنی نسبت اس کی طرف بطور بیٹی کی کر رہی ہے. نہیں، وہ بطور بیوی کی کر رہی ہے. تو یہ اس میں یعنی جواز اور گنجائش تو ہے، لیکن بہتر وہی طریقہ ہے کہ باپ کا نام ہے تو بس رہنے. ایون کہ مفتی صاحب جو قومی شناختی کارڈ ہے اس پر بھی شادی کے بعد جو ہے خاتون کے آگے نام جو ہے خامند کا لکھا جاتا ہے جب دوبارہ سے بنوایا جائے شناختی کارڈ. تو چلو یہ تو قانونی جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں اور یہ بھی اوپر سے چلی آ رہی ہیں. تو شادی کے بعد شناختی کارڈ بنواتے وقت اگر ایسے ہو جائے تو وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ مثلا جمیلہ بنتے نہیں ہوتا، ہاں بنتے نہیں ہوتا، بلکہ وہ زوجہ ہوتا ہے. زوجہ ہے، بالکل. ہاں، جمیلہ زوجہ، نسبت زوجہ کی ہے بیٹی کی. یہی چیز کلیئر. ہاں جی، وہ واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، اس کے بارے میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے کے، لیکن کالر ہیں ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سمرا شہزادی صاحب، آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب، حیض کی حالت میں آیا کریمہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جی جی، جتنے بھی وظائف ہوں جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ قرآنی وظائف ہیں یا حدیث میں آنے والے ہیں، تو ان کو وظیفے کے طور پہ کرنا یہ تو بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زبانی پڑھ رہے ہیں وظیفے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا، تو وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، اس کی کئی دفعہ وضاحت ہم کر چکے ہیں. تو بہرحال یہ بالکل مخصوص ایام میں وظیفے جو کرتے آ رہے ہیں تو کرتے رہیں، کنٹینیو رکھیں، بے شک وہ قرآنی آیات پہ مشتمل ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. مفتی عبدالعلی خان صاحب. ہاں جی، بلا شبہ آیت کریمہ کی تلاوت یہ تو زبانی یاد ہوتی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت کریمہ کہتے ہیں. تو اس کی تلاوت درست ہے. بلا شک و شبہ حائضہ عورت، نفاس والی عورت یہ اس کی تلاوت کر سکتی ہے، بلا شک و شبہ اس کا ورد کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی تلاوت کر سکتی ہے. اگر قرآن مجید یاد ہے کسی خاتون کو اور وہ زبانی پڑھ رہی ہے تو یہ اچھا ہے. ورنہ یہ 5-6 دن 7 دن جو لگے ہوتے ہیں، تو اب ان میں اگر وہ تلاوت نہ کرے اور ایک لڑکی ہے وہ حفظ کر رہی ہے یا ایک خاتون ہے وہ مدرسہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اب وہ اگر قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے تو وہ حصہ جو ہے نا بھول جاتا ہے بندہ. تو وہ تلاوت کر سکتی ہے، ورد کر سکتی ہے، منزل نکال سکتی ہے اور اسی طرح قرآن مجید دہرا سکتی ہے. جی اسی جو آپ نے مفتی صاحب فرمایا ہے کہ اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ وہ خواتین، وہ بچیاں جو حفظ کرتی ہیں یا دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہ جو حیض کے ایام اگر سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اسکپ تو نہیں کر پاتی وہ، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، انہوں نے جانا ہے، پڑھنا ہے. اس صورت میں وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جا سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، قرآن مجید کے اسباق وہ لے سکتی ہے اور قرآن مجید کے اسباق پڑھا سکتی ہے. پڑھا بھی یعنی معلمہ بھی ہے، وہ بھی پڑھا بھی سکتی ہے، اور اسی طرح اگر متعلمہ ہے تو وہ پڑھ بھی سکتی ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. قرآن اور سنت میں
کہیں پر ثابت اور صحیح روایت کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے کہ حیض والی عورت، نفاس والی عورت وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی یا نہیں پڑھا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہے وہ کیا ہے، قرآن مجید کو یعنی مصحف کو ہاتھ لگانے والا جو مسئلہ ہے یہ اختلافی ہے، اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہی ہے۔ اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والا، تو اس میں جو راجح ہے بات ہے، یعنی اتفاقی بات، راجح نہیں بلکہ اتفاقی بات، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کپڑا لے لیں، کوئی خاتون کپڑا لے کے اور وہ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے وہ پھر صفحات پلٹتی ہیں تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو وہ ایسے کرے تو قرآن مجید سامنے رکھ کے تلاوت بھی کر سکتی ہے اور اس طرح پڑھا بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نارملی بچیاں جو ہے نا اس چیز کا اظہار کرنے میں جھجکتی ہیں، وہ اس چیز کو چھپاتی ہیں۔ تو جو کپڑا آپ نے جیسے فرمایا، کپڑا پکڑ کے گلوز کی صورت جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیونکہ گلوز نارملی اس کے اندر بھی تھوڑا اختلاف، وہ کہتے ہیں جو دستانے ہوتے ہیں نا یہ جسم کا گویا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، تو وہ حصہ بننے کی وجہ سے اب نا اس کا حکم بھی ہاتھ والا ہی ہے، ایسے بعض اہل علم کہتے ہیں۔ تو عام جو ہے نا دوپٹہ ہے، کوئی بھی جو اوڑھا ہوا دوپٹہ اسی کے ساتھ کرنا، ہاں جی اسی سے وہ پلٹ۔ ٹھیک ہے، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی اس میں ایسا ہے کہ آج کل تو موبائل کی سہولت بھی موجود ہے تقریباً ہر ایک کے پاس۔ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی مجھے صاحب۔ اس پہ دیکھ لیں، اس پہ پڑھتے جائیں، اور تقریباً کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں جو کرنا چاہیں، اور وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پہ پڑھتے جائیں، تو نہ ہاتھ لگے گا، نہ کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی۔ بہت سمارٹلی یہ بات بتائیے، ماشاءاللہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ موبائل ہے، یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یا لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ ہے، سسٹم کمپیوٹر ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور باقی جو آپ نے وہ بات کی نا کہ عورتیں شرم محسوس کرتی ہیں، بالکل، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان اللہ کتب علی بنات آدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے حضرت عائشہ کو جب بتایا تھا کتنا واضح کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں روایات جب یہ پڑھتا ہوں نا، ان میں کئی صحابہ کرام ہیں، مثلا ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور میری والدہ اور میری خالہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے سوال کیا۔ اب یہ لڑکے ہیں اور یہ حیض کے متعلق سوال ہے، وہ حضرت عائشہ سے کر رہے ہیں، وہ بتا رہی ہیں، اور روایت کرنے والے یہی لڑکے ہیں جنہوں نے وہ تابعی، یعنی جو جن کا نام ہے میرے ذہن میں نہیں اب، تو انہوں نے وہ سوال کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام سی ایک بات تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اب قرآن مجید جو پڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹی عمر میں ہے بچی یا بچہ، یا سلونک عن المحیض، تو کیا وہ ان آیتوں سے گزر جائے گا؟ وہ پڑھے گا نا کیا یہ چیز ہے اور کیا ہے، تو اس کا جاننا یہ لازم ہے، ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ایسی بات۔ توجہ دلانا لازمی ہے کہ توجہ دلائی جائے، اس کو نارملائز کیا جائے، کیونکہ ایک فطری عمل ہے۔ ہاں جی بالکل فطری عمل ہے، تو اس کو فطرت کے قریب تر رکھا اگر کوئی ایشوز اندر فیس ہوتے ہیں، ان کو قرآن و سنت کے معاملات کو بھی دیکھنا، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا، جیسے ماشاءاللہ ہماری بہن نے کال کی جو منصیرہ سے شریک ہوئی اس گفتگو میں، تو الحمدللہ یہ ایک خوشائند عمل ہے کہ ماشاءاللہ وہ اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں، اس معاملے اس کے بارے میں لوگ رہنمائی چاہتے ہیں۔ بالکل جی، مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھیں تو مفتی صاحب فرمائیے گا کہ ایک فارماسسٹ مانع حمل ادویات یا جنسی طاقت کی دوائیں بیچ سکتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سوال ہے۔ بالکل آج کی ضرورت کے مطابق۔ ہاں جی اچھا، یہ جنسی طاقت کی دوائی ہیں جی، اگر ڈاکٹر بتائے یا کوئی ماہر فن بتائے، طبیب بتائے، تو پھر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تو عام دوائیوں کے متعلق قانون یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہو، اور وہ ڈاکٹر بھی ماہر فن ڈاکٹر ہو، تو وہ بتائے تو پھر اس کا استعمال کرنا، رکھنا اور فروخت کرنا، بیع اور شراء یہ جائز ہے۔ یہ کوئی حرام چیز تو ہے نہیں نا، بلکہ بعض اوقات یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہ ایک دوا ہے، ایک علاج ہے، تو استعمال کرے، لے لے اور اپنی زندگی کو نارمل بنائے۔ ٹھیک ہے۔ اور مانع حمل ادویہ جو ہے عموماً تو اس کا جو ہے نا سلسلہ یعنی تجارت کا درست نہیں ہے، لیکن بعض خاص صورتیں ایسی ہیں کہ ایک خاتون ہے، ابھی اس کا جو بچہ ہے چھوٹا ہے، دودھ پلا رہی ہے، صحت بھی اس کی کمزور ہے، اب وہ اگر مزید حمل ہو جائے
تو اس کا بڑا مسئلہ بن جائے گا. وہ اس بچے کو سنبھالے گی کہ وہ پیٹ کے بچے کو سنبھالے گی, اپنے آپ کو سنبھالے گی, خاوند کو سنبھالنا, دیگر جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنا, تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب اس صورت میں کوئی طبیب, ڈاکٹر جو اس فن کا متخصص ہو, اسپیشلسٹ ہو, وہ بتائے کہ آپ جو ہے نا اتنی دیر کے لیے کوئی مانع حمل ادویہ استعمال کریں, تو ایسی دوائیں رکھنا یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بندے کو سمجھ ہی آتی ہو کہ یہ جو شخص آیا ہے اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, تو اب اس کے باوجود ایسی دوائیں لے رہا ہے, تو یہ ایک پھر لمحہ فکریہ ہے, اور اس کے لیے پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پھر یہ دوائیں فروخت نہ کرے. ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے, فرمائیے گا. جی اس میں ایسا ہی ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے بڑا لطیف اشارہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ شخص جو جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی وہ مانے حمل گولیاں اگر تلاش کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناجائز کسی رستے میں اس کے استعمال کرنا چاہتا ہے. اصل میں دوائی بیچنا یہ تو ٹھیک ہوگا, لیکن لینے والوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس لیے لے رہے ہیں. کیونکہ جیسے کپڑا ہے تو یا دیگر چیزیں ہیں, اب انگور کوئی بیچے تو اس سے کوئی شراب بنا لے تو یہ تو اس کا جرم ہے نا, انگور بیچنے والے کا تو نہیں ہوگا. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ لیکن جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ انگور بیچنے والے کو کہ روزانہ اس شراب بنانے کے لیے لے جاتا ہے, تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو نہیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. بس یہ اس قسم کی ایک صورت ہے. وہ کیونکہ نارملی اگر بچوں کو بھی بھیجا جاتا ہے نا اس طرح کے, ہاں یہ جی ایسا ہی ہے, پاسبلٹی ہے, گھر والوں نے بولا ہو. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ لڑکا ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے لے کے جا رہا ہو. اور دوسری جو بات ہے جنسیات کی ادویات پہ, جی بالکل مانے ہم. ہاں جی, اس میں ایسا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ غلط گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور ان سے ایسے کام ایسے کئی بعض اوقات جو ہے نا غلط واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں. بالکل. اور اس سے جو ہے نا حقوق زوجیت پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور عورت کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس تناظر میں. جی بالکل. ٹھیک ہے, یعنی جس کی وہ اہل نہیں ہے اس کے ساتھ ایسے سمجھ لیں ایک غیر انسانی رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان ادویات کے ذریعے سے, اور بعض اوقات وہ کھانے والے خود بھی جو ہے نا مختلف پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کی جائے یا ماہر حکیم اطباء کے, تو پھر ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خود سے کرنا اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے, اس کی جانب پڑھیں گے, لیکن بریک کا وقت ہے, آپ کی اجازت سے ہم بریک پہ جانا چاہیں گے. ناظرین آپ کی کال اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت شو ہو رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آپ نے جب کال کرنی ہے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے بالکل ڈاؤن کر لینا ہے یا بند کر لینا ہے. آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. اس کے علاوہ آپ ہم یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے مفتیان کرام سے, انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں کمنٹ سیکشن میں ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. ابو بکر ابو ذر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ اگر شوہر قرآن نہ پڑھا ہو تو اس کی بیوی اس کو قرآن پڑھا سکتی ہے؟ پڑھا سکتی ہے, اور بہت اچھا عمل ہے. اور یہ بیوی بھی ہے, معلمہ بھی ہے, استانی بھی بن گئی ہے, اس کی استاد بن گئی ہے, تو یہ تو محبت کا رشتہ, ازدواجی جو رشتہ ہے مزید قائم ہو جاتا ہے. تو یہ سوال پوچھنے کے لیے نا وہ یہی ہے کہ علم نہیں ہے, ورنہ بیوی سے بندہ علم کیوں نہیں حاصل کر سکتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وائف اگر میری معلمہ بن گئی تو استاد کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے, اس سے اونچی بات کرنا یا کوئی اونچ نیچ کا معاملہ کرنا, کہتے ہیں وہ پاسبلٹی کہیں سے ختم ہو جاتی ہے. بڑی عزت کی جگہ پہ استاد ہوتا ہے تو وہ بھی استاد کی جگہ پہ آ جائے گا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ سوچا بیوی کے ساتھ بیوی کو تو ویسے ہی اکرام اور اعزاز دینا ہے, اور اس کے ساتھ نا احترام سے پیش آنا ہے, بلکہ جو اس کے رشتہ دار ہیں, اس کا والد مکرم ہے, اس کا بھائی ہے, اس کے جو دیگر رشتہ دار ہیں, ان کا اکرام کرنا اس بیٹی کی وجہ سے یہ حق ہے. شریعت میں یہ آ گیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے حقدار چیز جس کی وجہ سے بندے کا اکرام کیا جائے وہ اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، یعنی جس کے گھر ایک شخص کی بیٹی ہے، اب وہ شخص مکرم ہے، اس کی طرف سے اس کا اکرام ہونا چاہیے، سسر کا احترام، اکرام، اعزاز۔ اچھا اسی طرح جس کو سالہ کہتے ہیں، سالے صاحب کا احترام، اکرام یہ ہونا چاہیے، کس کی وجہ سے؟ اس بیوی کی وجہ سے۔ تو اب یہ جو بیوی ہے یہ بھی قابل احترام ہے۔ حدیث میں تو یہ آ گیا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے دوسری عادت جو ہے اس کی پسند ہوگی، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دے جو اس کی اچھی عادات ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تو ان کے ساتھ تو نرمی اور محبت اور احترام یہ اسی طرح کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور جب وہ معلمہ بن گئی ہے تو معلمہ بننے کے بعد تو مزید احترام اور وہ اپنی شاگرد پہ وہ کیا کرے، شفقت کرے اور یہ اپنی معلمہ کا احترام کرے۔ خلاصہ یہ کہ ایک غیر عورت سے جو اس کی بیوی نہیں ہے، غیر محرم ہے، اس سے بندہ سیکھ سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے تابعین اور صحابہ کرام کی وہ معلمہ تھی، حدیثیں انہوں نے بتائی اور حدیثیں روایت کی ہے، مسائل ان سے پوچھے گئے، مسائل انہوں نے بتائے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح بہت سے بات کے ادوار میں جو محدثات تھی، یعنی خواتین محدثات، وہ مرد ان کے شاگرد ہوتے تھے، حدیثیں لیتے تھے، فقہ پڑھتے تھے اور وہ پھر فتویٰ دیتی تھی۔ ایک مشہور جو کتاب ہے نا بدائع الصنائع، یہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہیں ان کی کتاب تھی فقہ، تو اس کی شرح لکھی یہ بدائع الصنائع کے مصنف علامہ کاسانی نے۔ ان کی بیٹی تھی فاطمہ، تو وہ فاطمہ فتویٰ لکھتی تھی، اور بادشاہ اور امیروں اور حکمرانوں نے نا یہ کیا کہ اس کا رشتہ ہمیں دے دو، انہوں نے نہیں دیا۔ ہاں یہ علامہ کاسانی صاحب جو تھے نا، انہوں نے اس کی کتاب کی شرح لکھی تو وہ خوش ہو گئے اور بیٹی بھی دے دی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ صورت یہ عالمات یعنی غیر کی معلمہ بن سکتی ہے تو اپنے خاون کی معلمہ کیوں نہیں بن سکتی؟ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ان کی جانب پڑے گی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صدیق صاحبہ جی اٹک سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی خیریت۔ جی سر پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب ہم حج پر گئے، میں اور میری بیوی، تو عرفات کے دن وہ ماہواری میں تھی، پاک تھی، تو دوسرے دن اس طرح ہوا کہ وہ اس نے غسل کر لیا اور پھر کنکریاں مار کر طواف وداع کیا، کیا وہ حج ہو گیا ہے یا اس نے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی ایسا ہے کہ یہ تو ان سے ہو گیا نا جو ہوا۔ جی بالکل۔ مسئلے کی نوعیت کچھ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن خواتین کو ایسے مسائل پیش آئے، ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بھی صحابیہ کو پیش آیا ایسے، حفصہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ۔ تو ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تھا کہ طواف کے علاوہ حج کے سارے ارکان جو ہے نا وہ کریں، صرف طواف نہیں کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، طواف کے علاوہ سارے ارکان؟ جی سارے ارکان کرتی جائیں۔ اور پھر جب وہ ہو گیا تو آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور تنعیم سے انہیں تلبیہ کریں اور تلبیہ پکار کے آئیں یہ، اور پھر وہ طواف کریں۔ تو اس طرح وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی جو رہتا تھا۔ اب صورتحال کیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ تاریخ آ گئی ہے واپسی کی، بالکل، تو ادھر سے ان کا یہ طواف رہتا ہے، تو اس صورت میں علماء نے کہا ہے کہ آخر میں پھر یہ طواف کر کے وہاں سے آئیں۔ اچھا جی جی یہ فتویٰ ہے باقاعدہ، کیونکہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے نا۔ اگر اس حالت میں ہے پھر بھی اپنا وہ اہتمام کر کے پورا جو چیز باندھ سکتی ہیں، جو آلویز وغیرہ یا پیڈ وغیرہ جو بھی ہیں وہ باندھ کے
طواف کر لیں تاکہ ان کا حج جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر حج جو ہے نا ادھورا ہے. تو انہوں نے چلیں اس سے ملتی جلتی ایک صورت کی، ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی وہ دن قریب ہوں بالکل یعنی واپسی کے، تو انہوں نے بھی ایسی صورت اختیار کر لی جو ان کے اجتہادی طور پہ پیش آیا. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جس کو مسئلے کی کوئی نوعیت پتہ نہ ہو، وہ اجتہاداً ایسا کوئی کر لے تو پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اس کے بھی کئی دلائل موجود ہیں اس صورت میں، تو یہ میرے نزدیک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. مفتی عبد الولی خان صاحب فرمائیے. جی یہی مسئلہ ہے کہ جب طواف زیارت، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، اور یہ رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے. جس طرح کہ عرفات کا وقوف رکن ہے، اسی طرح طواف زیارت یہ بھی اہم رکن ہے، جو کہ یوم النحر کو 10 ذوالحجہ کو اس کی ادائیگی ہوتی ہے. کنکریاں پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری مرنے کے بعد پھر بندہ آتا ہے اور یہ طواف زیارت کرتا ہے، یعنی وہ حلق اور قربانی وغیرہ کے بعد. تو اب اگر اس حالت میں اس نے کر لیا ہے اور علم نہیں ہوا تھا اسے، تو یہ اس جہل کا بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ عدم علم کا بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ بے خبر ہے، جاہل ہے، مسئلے کا پتہ نہیں چل سکا، اس نے وہ کام کر دیا تو انشاءاللہ وہ کام ہو گیا، حج اس کی ادا ہو گیا ہے. باقی استغفار مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا جی فضا چودھری لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ لوگوں کے یوٹیوب کی ویڈیو کہاں اپلوڈ ہوتی ہے لائیو والی؟ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو پروگرام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے شرعی مسائل کے جو معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں، وہ اپلوڈنگ کے لیے الگ سے ایک پیغام ٹی وی نے بنایا چینل یوٹیوب پہ، آپ نوٹ کر لیں، شرعی مسائل کا حل. آپ نے سرچ کرنا ہے شرعی مسائل کا حل، وہاں پر سارے جتنے بھی پروگرامز اب تک کے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو آج ہوا ہے یہ بھی وہاں پر انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی جو مارننگ شو کے بھی جو سوالات کا سیکشن ہوتا ہے، جس میں مفتیان کرام سے سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی ان کے کلپس اور وہ بھی سارا ڈیٹا وہاں پر موجود ہے. اور آپ کو کمنٹ سیکشن میں ابھی انشاءاللہ ٹیم آپ کو جو لنک ہے اس چینل کا وہ بھی انشاءاللہ پیسٹ کر کے آپ کو سینڈ کر دیں گے. جی بہت شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اگر والد سے اجازت کے بغیر کچھ رقم لے لی اور بعد میں بڑی رقم عمرے کے لیے جمع کر لی، تو کیا پرانی رقم واپس رکھنی ہوگی یا توبہ کافی ہے؟ یہ معصومانہ سا ایک سوال ہے. بالکل. اور وہ ظاہر ہے بچہ ہے جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے والد صاحب کی رقم بلا اجازت اٹھائی ہے، تو ظاہر ہے اب وہ رقم اس کو رکھنی چاہیے والد صاحب کے لیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے نیکی، یہ عمرہ کرنا یا اس کے لیے پیسے جمع، یہ ہے نیکی. تو ایک ہے کسی کا حق یا جو جرم کیا ہے، تو جرم سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے نیکی کرنے کی بجائے. یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہوں، ایک میں آپ کو نیکی مل رہی ہے، ایک میں آپ نے گناہ اپنے سر لیا ہوا ہے. تو آپ نیکی بے شک نہ کر پائیں اضافی، لیکن جو آپ نے جرم کیا ہے اس کی تلافی کی جو صورتیں ہیں وہ ضرور کرنی ہے. جیسے باپ کا حق تھا، وہ اس نے خود سے پیسے لے لیے، ظاہر ہے ناجائز کیا، تو اب والد صاحب کو پریشانی بھی ہوئی ہوگی جب وہ پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کہاں گئے، گر گئے. ہو سکتا ہے اس کے سامنے بھی اظہار کر رہے ہوں تو یہ بتا نہ رہا ہو. تو اب سب سے پہلے جو بھی صورت ہو، وہ اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ والد صاحب مجھے ڈانٹیں گے، ایسا جیسے چپکے سے اٹھائے تھے اگر تو بتا دیں تو یہ شاید والد صاحب زیادہ خوش ہوں کہ میرا بچہ کتنا ماشاءاللہ سچا ہے، اس کو یاد آیا یا خیال آیا یا دل میں بات آئی تو اس نے اظہار کر دیا، وہ اس کو اور پیار کریں اور انعام کے طور پہ دے دیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عموماً والدین ایسی عادات سے خوش ہوتے ہیں. بچے نا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا اظہار کر دیا تو ابو پتہ نہیں کیا کہیں گے، امی پتہ نہیں کیا کہیں گی. اور میں کہوں گا یہاں پہ اس موقع پہ کہ بچوں کو اپنے والدین سے کوئی بھی بات نہیں چھپانی چاہیے. بے شک ایسے ہی، وہ اچھی ہو، اللہ نہ کرے کوئی بری ہو، کوئی ایسی بات ہو، وہ ضرور ان سے شیئر کریں. والدین خوش ہوتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ والدین اس بات پہ ان کو ڈانٹیں گے، تو اس وجہ سے ان کو کہہ دینا چاہیے جی ایسے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اٹھا لیے تھے. تو میرا خیال ہے والد اس کا ماتھا بھی چومیں گے اور ہو سکتا ہے یہ رقم اور وہ جو عمرے کے لیے جمع کرے اس پہ شیئرنگ بھی کریں کہ میری طرف سے یہ تمہیں. تو ایسے والدین کے حوصلے بھی بڑھتے ہیں اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور یہ ایک اچھا دوستانہ سا ایک ماحول ہے اور یہ بڑا اس سے معاشرے میں بڑی نیکی کی چلن عام ہوتی ہے. تو یہ ایسا کرنا چاہیے. اور جو مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ میں واپس رکھوں، جی بالکل واپس رکھنے ہیں.
اور محض توبہ کافی نہیں ہوتی. جب پتہ بھی ہو کہ اس کا حق تلف کیا ہے تو اس کو حق دے کے پھر توبہ کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ صرف معافی مانگ لیں اور حق وہیں کا وہیں رہے, ایسا نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالعلی خان صاحب فرمائیے. جی صحیح فرمایا شیخ صاحب نے. ہاں ایک اضافہ میں یہ کروں گا کہ بعض اوقات والدین جو ہوتے ہیں نا, بطور خاص والد صاحب, ان کی طبیعت عجیب ہوتی ہے. جی, اگر ایسی بات ان کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ اس نے تو نہ فلاں وقت میں پیسے ہی چوری کر لیے تھے. اب دیگر بیٹوں کے دیگر بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے, والدہ کے سامنے وہ بات کرتے ہی رہتے ہیں. اگر اس طرح کا خطرہ ہونا تو پھر بتائے بغیر ہی واپس رکھ دیں. بتائے بغیر. ہاں جی. اور اگر ایسی صورت نہ ہو جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ خوش ہو جائیں گے تو پھر تو دے دیں. اور باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹے نے یہ پیسے دے دیے اور یہ بات بتا دی تو اس کو خوش بھی ہونا چاہیے اور اپنے بیٹے کا جو ہے ماتھا چوم لینا چاہیے اور اس کو گلے لگا دینا چاہیے کہ سبحان اللہ, بیٹے نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالعلی خان صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گا. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اگر عورت کے 4 آپریشن ہو چکے ہوں تو کیا آئندہ مستقل بندش کا آپریشن کروا سکتی ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ ڈاکٹروں کا ہے اور سرجنوں کا ہے, جو گائنی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے. اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 4 آپریشن ہو چکے ہیں, مزید اولاد پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے, اور اگر آپ اولاد پیدا کریں گے تو اس عورت کی جان کو خطرہ ہے, نقصان ہو سکتا ہے, یہ فوت ہو سکتی ہے, اور یا وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ کمزور ہوگا, ناقص ہوگا, پھر یہ ماہر اطباء ڈاکٹر وہ اس کو بتا دیں, پھر تو یہ مستقل نسل بندی یا جو ہے نا مانع حمل کا سلسلہ اختیار کر سکتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو پھر نہیں کر سکتی. یعنی ڈاکٹر نہیں بتاتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بچہ 2 اور بھی پیدا کر سکتے ہو, تو پھر جو ہے نا یہ نسل بندی مستقل نہیں ہونی چاہیے. عارضی طور پر بندہ کرے تو ٹھیک ہے. یہ نا بعض اوقات لوگ عارضی طور پر جو مانع حمل ادویات ہے یا کوئی آلات رکھ دیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. وہ گنجائش یہ کہ چلو یہ بچہ بھی چھوٹا ہے اور دوسرا حمل ٹھہر جائے تو مسائل پیدا ہوں گے, عورت کی صحت کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, اور جو بچے ہیں ان کی تربیت بھی نہیں ہو سکے گی. اس صورت میں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے اور اس بنیاد پر آپ یہ کرتے ہیں, پھر یہ نہیں صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل پر اور اللہ کے احسان عظیم پر یہ اعتماد کرنا چاہیے کہ رزق میں اضافہ ہی ہوتا ہے. نحن نرزقہم و ایاکم, اللہ نے اولاد کا ذکر پہلے کر دیا. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو یہ بھوک اور فقر کی ڈر سے مت قتل کرو. تو اس کا ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ حمل ٹھہر گیا ہے, اب وہ کہیں گے کہاں سے ان کو کھلائیں گے, تو وہ گرا دیتے ہیں, اسقاط کر دیتے ہیں. یہ بھی قتل کی ایک شکل ہے. تو ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں. تو اللہ نے اولاد کی روزی کا ذکر پہلے کر دیا ہے, اور جو ماں باپ ہے ان کی روزی کا ذکر بعد میں کر دیا ہے. تو اس بنیاد پر یہ نہیں ہونا چاہیے. جو مانع حمل ادویات ہے صرف اور صرف میری سمجھ کے مطابق وہ اسی صورت میں ہے کہ جب عورت کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو یا پھر وہ بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو, اور جو بچے ہیں ان کی تربیت پھر بندے سے نہ ہو سکتی ہو, پھر عارضی مانع حمل ادویات کا استعمال درست ہے. مستقل نسل بندی جو ہے یہ نہیں ہے جائز. ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. جی, جہاں تک میرا مشاہدہ اور معلومات ہیں اس حوالے سے تو میں نے جہاں تک دیکھا سنا پڑھا وہ یہ ہے کہ جس نے بھی فطرت کے خلاف کوئی بھی اقدام کیا, ایک فطرتی ہے نا نظام سارا جسم کا, تو اس کے خلاف جو بھی کیا تو اس نے نقصان ہی اٹھایا. بے شک. تو بالآخر کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ وہ الجھنیں, وہ پرابلمز وہ جو ہے نا اٹھاتی ہیں اور مسائل پیدا کرتی ہیں. تو اس وجہ سے جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا مختلف اطباء یعنی 2-3 کی رائے لے لیں, ڈاکٹرز کی رائے لے لیں کہ چوتھے آپریشن کے بعد یہ کہا جا رہا ہے
تو اگر بہت سے ڈاکٹر یا پینل ان کا کہتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ عارضی کوئی ایسی اگر ہو سکے عارضی بندش تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ مستقل آپریشن سے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اس بارے میں بھی کئی لوگوں کو پریشان دیکھا جی، وہ آپریشن ہو گیا تھا، وہ بچوں کو کوئی پرابلم ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، اب نئے ہو نہیں سکتے، اب یہ پشیمانی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ یعنی ان باتوں سے بچنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ عارضی حل تلاش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور یہ دیکھیں کہ کس وجہ سے ایسے ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اب اس جدید جو معاشرہ ہے نا، اس میں عورت اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ لی، لڑکی جو ہے نا اپنی سے جو ہمارے بڑوں نے خیال رکھا اپنی اولادوں کا، بیٹیوں کا، وہ آج نہیں رکھا جا رہا۔ آج ہیں برگر ہیں، پیزے ہیں، چٹ پٹے اور مسالے دار چیزیں ہیں، وہ دستیاب ہیں، اور وہ ہوم ڈیلیوری ان کی دستیاب ہے، اور اپنا اپنا گھر ہے، اپنا اپنا کمرہ ہے، جو مرضی آرڈر دیں اور جب مرضی کھائیں سوئیں۔ تو انہوں نے نا پورا نظام زندگی بدل کے رکھ دی ہے۔ تو فطرت کی طرف آئیں اور صحت کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو صحت مند بنائے، اور ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا، تو اس طرح ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھے گا۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب پڑھوں گا، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنے پر کیا وعید ہے؟ اللہ جی، اس حوالے سے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ویسے تو دیکھیے پہلے تو ہمیں اس عہد کو جاننا چاہیے کہ عہد ہے کیا، ٹھیک ہے، عہد کیا ہے، یعنی ہاں اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ایک عہد ہے کہ اب ہم نے زندگی بھر اس کی لاج رکھنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ساتھ ہم وہ امیدیں ویسی نہیں وابستہ کر سکتے، اس جیسا ڈر کسی کا اور کا نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ساری لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، تعلیمات دیں، اس کی روشنی یہ ایک عہد ہے۔ اب اس عہد کو جو قوم توڑ دیتی ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو دشمن اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو ان کے مقبوضات میں جو ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے مقبوضات میں یا ان کی ملکیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دشمن لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنے کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کر کے نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا، فرمائیے گا کہ کیا کسی ضرورت مند بچے کی اسکول کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جا سکتی ہے؟ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو جب آپ نے کہہ دیا کہ بچہ ہے اور ضرورت مند ہے، جی بالکل، یعنی وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، تو جب وہ فقیر ہے، مسکین ہے اور سبق پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے۔ پھر وہ فیس ادا کرے، اپنے لیے کھانے کی چیزیں لے آئے، لباس خریدے، یا کسی اور جو اس کی ضروریات ہے اس میں وہ خرچ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جب وہ ہے فقیر، جب وہ ہے مسکین، تو آپ بلا شبہ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں، باقی آگے جو سلسلہ ہے وہ اس نے خود کرنا ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بچہ مستحق زکوٰۃ ہے اور یہ فیس نہیں ادا کر سکتا، بلا شبہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی بس میں وہ فقیر کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جی بالکل، وہ فقیر سے کوئی یہ نہ سمجھے جن کو آج معروف معنوں میں فقیر سمجھا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ انما الصدقات للفقراء،
یعنی جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، جنہیں ہم غریب کہتے ہیں، اور ان کا وہ دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فقیر کا لفظ شیخ صاحب نے یعنی ان کے بارے فقیروں سے مراد وہ نہیں ہے جو ہاں جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں، جو نہیں جو یہ فقیر ہے وہ سائیں ہے اللہ، وہ نہیں ہے مراد. ہاں جی، یعنی وہ لفظی میں نے کہا شاید سننے والے کو. اور دوسرا یہ ہے کہ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جب دے رہے ہیں نا تو اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. سال بھر آپ کو پتہ ہو کہ میں نے جو اگلے سال زکوٰۃ دینی ہے نا وہ میں ایڈوانس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہر مہینے، وہ ٹھیک ہے. وہ پلس کر کے مائنس کر دیں گے جب زکوٰۃ، ہاں وہ مائنس کر دیں گے. اور اگر آپ نے دے دی ہوئی ہے زکوٰۃ، یعنی ابھی دے دی ہوئی ہے زکوٰۃ، تو اب یہ کہیں کہ نہیں دی زکوٰۃ ابھی، تو اب کہیں کہ یہ اگلے سال میں جو دینی ہے میں نے زکوٰۃ، وہ پچھلی زکوٰۃ ہے، وہ پچھلی زکوٰۃ ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی ایڈوانس دے سکتے ہیں، اس کو پینڈنگ نہ کریں، مؤخر نہ کریں زکوٰۃ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بھی بڑھوں گا میں. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے بالوں میں مہندی لگا رکھی ہو تو کیا وضو میں اسی پر مسح کر لینا کافی ہے، اور مرد کے لیے داڑھی کا خلال کیسے کیا جائے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے مسئلہ آ سکتا ہے. انہوں نے کبھی وہ مہندی لگائی ہو یا کلر آج جو لگائے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس میں مسح وہ بالوں پہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل ایسے ہی. تو یعنی سوال کی نوعیت یہ ہے کہ بالوں پہ جب وہ پہنچے گا نہیں، ہاتھ نہیں لگے گا، تو پھر کیسے ہوگا وہ مسح کیسے ہوگا؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں آپ سے تلبید ثابت ہے. تلبید ایک لیپ ہوتا تھا جو بالوں پہ کیا جاتا تھا، جس سے بال نہ اسٹیبل رہتے تھے، جیسے آج لائک ہم یہ جو جیل کرتے ہیں. کیا استعمال کیا جاتا تھا مفتی صاحب؟ جی کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ لیپ ہوتا تھا، وہ مختلف جڑی بوٹیوں کا مکس کر کے نا مہندی. اس وقت موجود ہے کہیں سے اویلیبل؟ جی جی جی. اچھا، یہ درخت نہیں ہوتے، مثلا یہ درخت ہے خرمانی، ہاں جی، اس کا درخت، آلوچے کا، آلو بخارا کا جو درخت ہے، اس سے ایک مادہ نکلتا ہے. اچھا، اگر آپ کبھی باغ میں جائیں اور وہ دیکھیں تو وہ ایک مادہ نکلتا ہے. اسی طرح اور درختوں سے بھی اس طرح کے مادے وہ مادے نکلتے ہیں، گوند. تو اس کو پھر وہ لگاتے تھے. وہ تو مدینہ منورہ سے سفر شروع کیا ہے، مکہ مکرمہ یہ 400 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. اور سفر کس میں ہے؟ سفر جو ہے نا اونٹنی پر ہے، گھوڑے پر ہے، اور گرد و غبار، قافلہ جا رہا ہے. آج کل تو نہیں ہے کہ تھوڑی سی وہ گرد و غبار بندہ دیکھتا ہے تو کہ شیشہ بند کرو، نہیں، اس وقت ایسے ہوتے تھے. تو اب بہت زیادہ گرد و غبار بالوں کے اندر وہ جمع ہوتا تھا، تو اس سے بچاؤ کے لیے تلبید کرتے تھے. تو یہ گوند وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگا کے تو وہ جو گرد و غبار ہوتا تھا نیچے نہیں جاتا تھا، اوپر ہی رہتا تھا، ہارڈ لیئر بن جاتی تھی. ہاں جی. تو یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اسی کے اوپر ہی مسح کرتے تھے. تو یہ مہندی اور اسی طرح یہ کلر جو لگاتے ہیں اس سے زیادہ سخت اور تہ والی چیز ہوتی تھی، اور باقاعدہ بالکل نرم ہوتی ہے. جی جی. تو یہ مسح جائز ہے، بالکل بلا شبہ جائز ہے. شیخ صاحب کی بات میں نے پوری کر دی. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب وہ دوسرا فرمائیے گا کہ مرد کے لیے داڑھی کا خلال کیسے کیا جائے؟ جی وہ اسی طرح ہے کہ ظاہر ہے اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے، یہ جو کلر وغیرہ یا مہندی لگائے نا، تو جہاں تک ہاتھ جا سکے. اور ویسے بھی خلال کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہیں، اگرچہ وہ اس میں بھی کچھ اختلاف ہے کہ کچھ نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی جی نہیں ہاں جی، خلال کرنے کی جو روایات ہیں وہ ان کے اندر ذوف ہے ذرا. تو بہرحال خلال کرنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی پہ لگا لیں پانی، تو بس ایسے ہاتھ پھیر لیں تو خلال ہو گیا. وہ جو لوگ کرتے ہیں نا، عموماً میں نے دیکھا کہ ٹوٹی کے نیچے داڑھی کو پہلے اس طرف کر کے دھوتے ہیں، پھر اس طرف کر کے دھوتے ہیں، پھر وہ سارا بھیگ جاتا ہے، سردیاں ہوں تو بھی ایسے. تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایک مبالغہ رہی ہے اس خلال کے عمل میں بھی، اگرچہ وہ بھی کچھ ضعیف حدیث ہے. چلیں ان کو حسن بھی مان لیں، تو کم از کم خلال کا یہ طریقہ نہیں جو لوگوں نے اختیار کیا. بس خلال کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو بس ایسے اس میں ہاتھ پھیر لیں تو یہ خلال ہو گیا. جی مفتی صاحب، آپ پانی لے لیں، جی ایسے ایک چلو بھر کے ٹھیک ہے یہاں پر لگا دیں، اچھا، اور پھر ایسے
انگلیاں نیچے سے لے آئیں، ٹھیک۔ ادھر سے لے آئیں، ادھر سے لے آئیں، اچھا۔ یا پانی ایسے چلو بھر کے لگائیں، اوپر سے آپ لے آئیں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو بہر صورت یہ خلال کی صورت ہے۔ خلال کہتے ہیں نا کہ انگلیوں کو درمیان میں ڈالنا، اچھا، داڑھی کے درمیان میں انگلیوں کو ڈالنا، اس کو خلال کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ خلال وہ بیچ کو کہتے ہیں، تو آپ اس کے بیچ میں ڈال رہے ہیں، بس یہ خلال ہے۔ جی جی ہاں جی، جیسے انگلیوں کا خلال ہے وہ یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ مجھے صاحب کوئکلی آپ سے چاہوں گا، اس صورت میں تو لگی ہوگی مہندی، تو پھر اگر کیا جائے گا تو ہاتھ بھر جائیں گے مہندی، یا اس سے جو ہم نے مہندی لگائی ہے یا کلر لگایا ہے، اس صورت میں بھی کیا طریقہ؟ نہیں، اگر داڑھی آپ پر کیسی بات کرتے ہیں؟ جب آپ نے مہندی لگائی ہے، آپ نے منہ کو دھونا ہے نا، چہرے کو دھونا ہے، تو وہ مہندی کدھر جائے گی؟ وہ گر جائے گی۔ کلر لگایا ہے تو وہ بھی اتر جائے گا، وہاں پر پھر خلال کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پر غسل کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، پروگرام وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ شخصیات موجود رہیں، فضیلت شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زبان میں رکھے۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود رہی، فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کرام کو اپنے زبان میں رکھے۔ ناظرین، پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ ریمائنڈر، روزہ رکھیں، کوشش کریں پیر اور جمعرات کا روزہ خود بھی رکھیں، اور دوست، اب آپ فیملی ممبرز جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں انہیں اس چیز کی تلقین کریں اور خود بھی رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ہم ہر ویک ہر پروگرام میں یہ اپیل کرتے ہیں کہ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن